عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ گزشتہ جمعہ میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیا نظام تعلیم دے گئے۔ میں نے جو باتیں عرض کی ان کا خلاصہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ابھر کے آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بطور معلم کے پیش فرمایا، اور سب سے زیادہ جہاد آپ نے جہالت اور جاہلیت کے خلاف فرمایا۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے رشتے کو اللہ کی ذات سے جوڑ دیا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ علم کو اللہ کی نام سے جوڑنا یہ تعصب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نام سے علم کو جوڑنا تعصب ہے تو اللہ کے نام سے علم کو کاٹنا بھی ایک تعصب ہے۔ یہ زیادتی ہے کہ ایک چیز کو تو تعصب قرار دے دیا جائے، اگر اللہ کے نام سے جوڑیں تو یہ تو تعصب ہو جائے، اور اللہ کے نام سے اگر اس کو کاٹ دیں تو یہ لبرلزم ہو جائے، یہ فلسفہ اور دانشوری بن جائے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے یہ ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ تربیت دی کہ علم انسان کو مقصدیت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ انسانی اور حیوانی سطح میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کی زندگی کی ساری سطح ضروریات کے پورا کرنے تک محدود رہتی ہے۔ حیوان کی ساری زندگی نیڈ اورینٹڈ ہوتی ہے، لیکن انسان کی زندگی مقصدیت سے شروع ہوتی ہے۔ علم مقصدیت دیتا ہے۔ آج میں یہ عرض کروں گا کہ علم کے بارے میں عام طور پہ جو تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ بہت جزوی قسم کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کو علم عطا فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس دور کی جتنے بھی علوم تھے جنہیں اس دور کی ماڈرن سائنسز کہا جا سکتا ہے، آپ نے وہ سب کی سب صحابہ کو پڑھوائی۔ حد یہ ہے کہ دوسرے ادیان کی، دوسرے مذاہب کی مقدس کتابیں بھی پڑھوائیں۔ مثلا اب یہ ایک اہم حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی زید کو یہ حکم دیا کہ وہ یہود کی زبان سریانی سیکھیں اور ان کی مقدس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، یہ تاریخ دمشق میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے کہ زید تم میرے لیے یہودیوں کی کتاب سیکھو۔ خدا کی قسم میں اپنی کتاب کے بارے میں یہودیوں سے مطمئن نہیں ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایک جماعت کی طرف لکھتا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کمی بیشی نہ کریں۔ زید تم سریانی زبان سیکھو۔ اور زید کہتے ہیں کہ میں نے 17 دن میں یہ زبان سیکھ لی۔ تو باہر کی زبانوں کو سیکھنا، ایسی زبانوں کو سیکھنا جو اس دور کی ترقی یافتہ زبانیں ہوں، اور پھر ان لوگوں کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنا خاص مقاصد کے تحت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں شامل ہے۔ اس کا حکم عام آدمی کو تو نہیں دیا جا سکتا، آپ نے سب کو نہیں دیا ہے، لیکن خاص آدمیوں کو، جیسے سیدنا زید حضور کے خاص آدمی تھے، ان کو آپ نے یہ حکم دیا۔ یہاں سے ایک عام بات کا پتہ چلتا ہے، وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، یہ قول حضور کی طرف منسوب ہے لیکن غالباً یہ کسی اور کا قول ہے کہ العلم علمان، علم دو ہوتے ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ادیان کا علم اور ایک ابدان کا علم۔ اس کا ترجمہ اگر میں انگریزی میں کروں تو یہ ہوگا کہ knowledge consists of two things: normative sciences، علم الادیان normative sciences، علم الابدان physical sciences، positive sciences۔ تو ان دو کے ملاپ سے پازیٹیو سائنسز اور نارمیٹیو سائنسز، یا
دینی علوم اور سائنسی علوم، ان دونوں کے ملاپ سے صحیح متوازن علم برآمد ہوتا ہے جسے العلم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دیکھو تیاری کرو دشمن کا مقابلہ کرنے کی، اور اتنی تیاری کرو جتنی کہ کی جا سکتی ہے، میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، مَّا آخری درجے تک، من قوت حاصل کرو، ومن رباط الخیل، گھوڑے مارنے، چھاؤنیاں بنانے، اور گھوڑا ویسے بھی پاور کا ایک یونٹ ہے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور اس سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم روب کی کیفیت میں رکھو تاکہ تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ تو قرآن کی روح سے ہم پہ یہ فرض عائد ہو گیا کہ ہم قوت حاصل کرنے کے لیے، دفاعی قوت اور جنگی قوت حاصل کرنے کے لیے جدید ترین سائنس کا مطالعہ کریں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی حاصل کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے۔ تو بحیثیت معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا ہے، ہمیں صرف فقہ اور سنت کا علم نہیں دیا ہے، بلکہ آپ نے ہمیں العلم عطا فرمایا ہے، جس میں کہ دین کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے، اور دونوں کو اکٹھے چلایا گیا ہے، اور اس طرح سے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، دونوں یکجا نہیں ہیں بلکہ یک جان ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں بھی جب تک یہی بات نہیں ہوگی، ہمارے یہاں تو دو نظام تعلیم ہے، ادھر سے دین پڑھا جا رہا ہے، دنیا کا علم نہیں ہے، ادھر سے دنیا پڑھی جا رہی ہے تو دین کا علم نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مسائل کی سمجھ ہے تو مسائل کا حل نہیں جانتے، ادھر مسائل کا حل معلوم ہے تو جدید مسائل کا علم نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہاسپٹل میں ادھر ڈائگنوسس ہو رہا ہے، مرض کی تشخیص ہو رہی ہے تو دوائی نہیں ہے، اور ادھر دوائی ہے تو مرض کی تشخیص کا بندوبست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈوئلزم کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے چلاؤ، بلکہ دنیا کو ہی دین بنا دو، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام تعلیم دیا ہے اس میں کسی پوائنٹ پہ، کسی نقطے پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں دنیا شروع ہو گئی اور یہ دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دوڑیں بھی لگوا رہے ہیں، تیراکی بھی سکھا رہے ہیں، اس گھوڑ سواری بھی سکھا رہے ہیں، اس دور کے جتنے فنون ہیں، فنون حرب و ضرب ہیں، یا اس دور کے جتنے علوم ہیں، سب کو آپ سکھا رہے ہیں، اور ان تمام کو آپ نے دین کا علم قرار دیا ہے۔ اگر میں اس دور میں یہ کہہ دوں، میری نظر میں ایٹامک انرجی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا علم دین کا علم ہے اور دین کا مدعا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد تو قرآن و سنت ہی ہے، لیکن اگر قرآن و سنت ہمیں کہہ دیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا بھی دین کا مقتضا ہے، دین کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ لبیک کہو اللہ رسول کی آواز پہ، جب وہ تمہیں اس پیغام کی طرف بلائے جو پیغام حیات بخش ہے، جو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے ہمیں جو تعلیم و تربیت کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اس میں صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں اذعان و یقین ہے، جسے آپ انڈاکٹرینیشن کہتے ہیں، کہ بات کو دل میں اتار دینا، بات کو شخصیت کا حصہ بنا دینا، اور معلومات کو اس ترتیب سے اور اس حکمت سے پہنچانا کہ وہ خود بخود عمل کے سانچے میں ڈل جائے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ہمارے ہاں تو
یہ تعلیم ہے. حضور نے تو ہمیں یوں سکھایا کہ جو ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہہ دو، دائیں کان میں اذان کہہ دو، بائیں کان میں اقامت کہہ دو، اور ذرا سا بڑا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ ابا کہے یا اماں کہے، کوشش کرو کہ وہ اللہ کہے. اور ذرا بڑا ہو تو سب سے پہلا جو جملہ اس کے منہ سے نکلنا چاہیے، پورا فل گرامیٹیکل سینٹینس، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. اور ذرا بڑا ہو تو سب سے پہلے اس کو جو کام سیکھنا ہے وہ نماز ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو والدہ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ وضو کے عالم میں، ذکر کے عالم میں، عبادت کے عالم میں، تلاوت کے عالم میں رہو، تاکہ اس کے اثرات بھی بچے کی نفسیات پہ اور اس کی فطرت پہ پڑ جائیں. تو ہمارے ہاں تو شروع سے ہی اذعان اور یقین کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، انڈاکٹرینیشن کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے. ناظرہ پڑھا لیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ عربی زبان، تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ٹیکسٹ بک ملی ہے، اصل کتاب، اصل نصابی کتاب، جسے پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ قرآن مجید ہے. اور اس کو پڑھنے کے لیے از بس ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. کہ قرآن مجید جو ہے وہ نظری ہے، وہ کتابی چیز ہے، اور سیرت طیبہ وہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، وہ عملی تفسیر ہے، وہ اس کا عملی خاکہ ہے. تو نظام تعلیم میں انڈاکٹرینیشن بنیاد ہے. آگے بڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں نہیں کہ کوئی چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو نہ پڑھے. ایسا نہیں ہے عزیزان کرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد پہ بھی، اور بعض روایات میں عورت کا بھی ذکر ہے، عورتوں میں بھی، مرد پہ عورت پہ دونوں پہ فرض ہے کہ علم حاصل کرے. ان پڑھ رہنا، جاہل رہنا اسلام میں سرے سے جائز ہی نہیں ہے. تو ہمارے علم کمپلسری ہے، لازمی ہے. اور صرف لازمی ہی نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس کے لازمی پن کو نافذ کر دے اور جبراً تعلیم دلوائے، اور مفت بھی. اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کو لازمی کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے سہولتیں دینا آپ کا کام ہے. نہ صرف یہ ہے کہ علم کو لازمی کیا جائے، علم کو مفت کیا جائے، اور ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اس میں اونچا مقام رکھتے ہیں، جن میں ٹیلنٹ ہے، جن میں ذہانت ہے، ان کے لیے خصوصی وظائف دیے جائیں تاکہ علم میں مزید وہ ترقی کریں، وہ کسی ایک درجے میں پھنس کے نہ رہ جائیں. اپنے معاشی مجبوریوں کے تحت معاشی مجبوریوں کی رکاوٹ، یہ زنجیر ان کے پاؤں سے ہٹا دی جائے تاکہ وہ اچھے مناسب وظائف لے کے علم کو آخری درجے تک حاصل کریں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں. اور پھر قرآن مجید کا یہ کہہ دینا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے چل کے متعلمین کا، طالب علموں کا، اور پھر آگے چل کے اساتذہ کا ایک بلند مقام بیان کیا. وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. دیکھو اللہ سے تو صرف عالم لوگ ہی ڈرا کرتے ہیں. اللہ کی خشیت کا حق صرف اہل علم ہی ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی خشیت اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اللہ کی معرفت ہوگی. اللہ سے محبت اتنی ہی ہوگی، اس سے تعلق اور قرب اتنا ہی ہوگا جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی
معرفت ہوگی. یہی ایک سفر ہے جس کو ہم سفر حقیقت کہتے ہیں. یہی سلوک کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ تعلق میں، محبت میں، خشیت میں آگے بڑھتے چلے جانا. یہ اہل علم کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے. اس اعتبار سے اساتذہ کو جو مقام اسلامک سوسائٹی میں دیا جاتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کو نہیں دیا جاتا، وہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا. اسلامی معاشرے میں سب سے اہم مقام استاد کو حاصل ہے، اور وہ معاشرہ جس میں استاد کو اس کا صحیح مقام نہیں ملتا ہے وہ سب کچھ ہوگا مگر وہ مسلم اور اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ وہ ہوتا ہے جو دین کو گہرائی سے سمجھنے والا ہو. ایک فقیہ 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. فضیلت علم کے بارے میں چند احادیث ہمارے سامنے ہیں. میں صرف 1-2 احادیث پڑھوں گا. اس میں ایک حدیث ذرا طویل ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. کثیر بن قیس کہتے ہیں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا اے ابو درداء، میں رسول اللہ کے شہر مدینہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے جس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو، اور کوئی غرض بجز اس کے میرے یہاں آنے کی نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر اختیار کرے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کا اس پر سایہ ڈالتے ہیں، اور عالم کے ہر وہ چیز جو آسمان کے اندر ہے وہ زمین پر ہے، مثلا انسان، جن اور حیوانات وغیرہ، وہ عالم کے حق میں استغفار کرتی ہے، اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے. اور عالم پیغمبروں کے وارث اور جانشین ہیں، اور انبیاء کا ورثہ دینار اور درہم نہیں ہے بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث انہوں نے علماء کو بنایا ہے. تو جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا. تو ایک حدیث تو اس سلسلے میں یہ ہے، اور ایک حدیث بہت مختصر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کے سوا کسی چیز پر حسد جائز نہیں. 2 قسم کے لوگوں پہ، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا وہ اسے حق کی راہ میں صرف کرنے پر لگ گیا. دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، وہ اس سے فیصلے کرتا ہے، اس علم کو سکھاتا ہے. اور ایک حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے کہ دیکھو تمہیں اس حال میں صبح کرنی چاہیے کہ تم یا عالم ہو یا متعلم ہو یا علم سننے والے ہو یا علم سے محبت رکھنے والے ہو. اگر کوئی 5ویں صورت اختیار کی تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو عزیزان گرامی، یہ علم کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو اس کا علم منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے بعد کے لوگ متمتع ہوں، نمبر 3 صالح فرزند جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں. صدقہ جاریہ، اس کا علم جو وہ پھیلا کے گیا، اور اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو عزیزان گرامی، یہ علم کی فضیلت ہے اور علماء اور طالب علموں کی فضیلت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے ارشاد فرمائی. یہاں
تعلیم کے آداب کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو اتنا پڑھاؤ کہ ان میں ابھی سننے کا، سمجھنے کا، علم حاصل کرنے کا جذبہ، شوق موجود ہو. جہاں ان میں اکتاہٹ پیدا ہو وہیں روک دو. اور ایسا بھی نہیں کہ روزانہ تم ان کو درس دیتے پھرو، واز کہتے پھرو. فرمایا ہفتے کے ہفتے چلو 2 مرتبے کر لو، زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 3 مرتبے. اور ایسا نہیں ہے کہ پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، صرف ان لوگوں کو جو سننا چاہیں. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں علم کی طلب، علم کی پیاس، علم کا شوق پیدا کرو. کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اس طرح سے اٹھاؤ کہ لوگوں میں ایک تجسس پیدا ہو جائے، لوگوں میں بے قراری پیدا ہو جائے. یار یہ بات کیا ہے؟ اور پھر خود انہی سے پہلے جواب مانگو. اور جب وہ بے بس ہو جائیں اور واللہ ورسولہ عالم کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا، اللہ کا رسول ہی جانتا، ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی، تو پھر ان کو انتہائی مختصر الفاظ میں، بہت سادہ الفاظ میں، عام فہم الفاظ میں ان کو اس بات کا ایسا جواب دو جو کبھی بھول نہ پائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تعلیم تھا. پہلے شوق پیدا کیا، پھر انہی سے پوچھا، تجسس پیدا کیا، اور پھر سوال کا جواب دیا، مگر وہ بھی انتہائی مختصر انداز میں. اور حضور کا اکثر طریقہ تعلیم کا سوال جواب کا طریقہ تھا. آپ خطبہ تو جمعہ کے جمعہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن آپ کا جو عام طریقہ تعلیم تھا وہ سوال و جواب کا طریقہ تھا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد منع فرما دیا لوگوں سے کہ وہ نوافل پڑھیں یا کوئی اور کام کریں. صبح کے وقت میں وہ یا تو قرآن خود پڑھیں یا سیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبوی کا جو وقت تھا وہ صبح کی نماز کے بعد ہوتا تھا. لوگ آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات کرتے تھے اور آپ سوالات کے جوابات دیتے تھے. ایسے ہی عصر سے مغرب کے دوران بھی لوگ سوالات کرتے تھے اور آپ، بلکہ یہ سوالات جوابات کو تو مسلسل 24 گھنٹے سلسلہ جاری رہتا تھا. اس لیے اصل تعلیم جو ہے وہ اس شخص کو دی جاتی ہے جو سائل بن کے آئے، جو طالب بن کے آئے، جس میں خود تجسس موجود ہو. فرمایا ان کو رد نہیں کرنا چاہیے. بے شک مختصر سے مختصر جواب دو، لیکن ان کو مطمئن کرنا چاہیے. تو تعلیم، تربیت کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ لوگوں میں تجسس پیدا کر دیں، طلب پیدا کر دیں، اتنی کہ وہ خود بخود سوالات کرتے چلے جائیں اور ان سوالات کے آپ جواب دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا، کلم الناس علی قدر عقولہم. دیکھو لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو ان کی ذہنی استعداد، ان کی سمجھنے کی قابلیت، ان کے جذب کرنے کی قوت کو ذہن میں رکھو. ایسا نہ ہو آسمان سے بیٹھ کے تم باتیں کرو، ان کی کسی کی سمجھ میں موٹی موٹی بھاری بھرکم عربی فارسی کے الفاظ کہہ کے چلے جاؤ اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ بہت بڑے علامہ صاحب کوئی بول رہے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. یہ خلاف سنت ہے. حضور نے فرمایا گفتگو انتہائی سادہ الفاظ میں کیا کرو، عام فہم الفاظ میں، پرشکو مرصع، موٹے موٹے الفاظ، پیچیدہ جملے، فلسفیانہ پیچیدہ طرز گفتگو، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے جو عام لوگ ہوتے ہیں، خطیب حضرات، وہ موٹے موٹے الفاظ کو بولنے کو اپنا علمی اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. زور اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی بات لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں، کیسے ان کے دل میں اتر جائے. اور اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بات کرنے سے پہلے اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، میں تو صرف کہہ سکتا ہوں، دل میں اتارنا تو تیرا کام ہے. لوگوں کے دل میں اثر کروا دینا، مجھ میں اخلاص پیدا کرنا بھی، میری بات میں، میری زبان میں اثر ڈالنا بھی اے اللہ تیرا کام ہے. لوگوں کے دلوں میں اتار دینا بھی تیرا کام ہے. اور پھر اتنا کہ اس پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیں، اے اللہ یہ بھی تیرا کام ہے.
یہ دعا مانگ کے گفتگو کی ابتدا کرنی چاہیے. یہ سب آداب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجھائے ہیں اور سکھائے ہیں. اور پھر گفتگو یبوست کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، بہت خشکی کے انداز میں، لطافت طبع کے ساتھ، ایسا کہ سننے والا متوجہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے چٹکلے بھی، ہلکا سا مزاح بھی یاد فرما لیتے تھے تاکہ لوگوں کی تھکن، ذہنی تھکن دور ہوتی رہے. اور آپ ایسا مزاح فرماتے تھے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ خوشی سے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، بالکل پوری مجلس کشتے زعفران بن جاتی تھی. تو لطافت طبع بھی معلم کا کام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے انتہائی لطیف الطبع تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکھڑے سے زیادہ، آپ کے چہرے انور سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا. آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. تو طالب علموں کے ساتھ مسکرا کے، محبت سے، شفقت سے، لطافت طبع سے گفتگو کرنا، اس سے کوئی معلم کی، استاد کی شان میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ طالب علموں کے دلوں میں زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. آگے کہ گفتگو حکمت سے کرنی چاہیے، بات کو حکیمانہ انداز میں سجھانا چاہیے. اب ایک واقعہ ہے جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے، لیکن دیکھیے موجود ہے، اور صحابہ کرام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کی اجازت چاہی کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتی. انہوں نے بدکاری کی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے بدکاری کی اجازت دے دو. تو صحابہ نے پہلے ان کو ڈانٹنا شروع کیا. آپ نے صحابہ کو بات پوری کرنے دو، اس کا مسئلہ ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا روحانی مسئلہ ہے. وہ مجھ سے بیان نہیں کرے گا تو کس سے بیان کرے گا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوا کہ طالب علم کو، متعلم کو، عام شخص کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں معلم سے بات کروں گا، مولوی سے بات کروں گا تو مجھ کے فتوے کی بوچھاڑ ہو جائے گی، یا ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اس کو بات کرنے دو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بے بس ہو رہا ہوں، مجھ سے گناہ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو، ایک بات بتاؤ، کیا تم چاہو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی شخص ایسا ہی گناہ کرے؟ بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ؟ تو لفظ کا کہ نہیں یا بات تم نہیں چاہتے ہو. تو آپ نے اس کو اور کچھ نہیں کہا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے صرف اس کو دعا دی، اے اللہ اس کا گناہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس کی تو حفاظت فرما دے، اس کی قوت جنسیہ کی حفاظت فرما، اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. حضور کی دعا قبول ہوئی، اور حضور نے جو کچھ اسے ارشاد فرمایا، اسے احساس ہوا کہ جو کام میں خود پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری بیٹی اور میری ہمشیرہ کے ساتھ کوئی کرے، میں کسی اور کی بہن اور کسی اور کے ہمشیرہ کیسے کر سکتا ہوں، کیسے جائز ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی مجھے کیسے اجازت دے سکتا ہے. تو حکمت بلیغہ کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ کا کلام کلام فصل ہوتا تھا، گفتگو سادہ الفاظ میں، تکرار کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، اور لوگوں کی اپنی زبان میں. یہاں سے آ کے یہ مسئلہ بھی از خود حل ہوتا ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے. تعلیم باہر کی کسی زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. حد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ باہر سے حاضر ہوتے تھے تو مختلف قبائل کے مختلف لہجے ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے قبیلے کے لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، اور حدیث ملتی ہیں جس میں کہ لہجے ہمیں حضور کی گفتگو کے بدلے ہوئے ہیں. تو پتہ چلتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی اپنائیت پیدا کر دیتے تھے کہ ان کو احساس ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے آدمی ہیں. یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے، قومی زبان میں ہونی چاہیے.
باہر سے برآمد کی ہوئی بناوٹی زبانوں میں نہیں ہونی چاہیے. وہ زبان دنیا کی بہت پھیلی ہوئی زبان ہوگی، لیکن ہمارے لیے وہ ایک بناوٹی چیز ہے، اس میں نہیں. تعلیم قومی زبان میں ہونی چاہیے. اور آخر میں عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انتہائی سادہ انداز میں تعلیم کی ابتدا فرمائی. سب سے پہلی یونیورسٹی تو وہ چبوترا ہے، وہ صفہ ہے جس پہ کہ 100-150 لوگ گرمی سردی ہر حال میں حضور کی خدمت میں 24 گھنٹے بیٹھے رہا کرتے تھے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری تعلیمی دستگاہیں ریزیڈینشل ہونی چاہیے، ریزیڈینشل 24 گھنٹے کی. گرمی سردی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی، بھوک پیاس بھی کچھ نہیں بگاڑتی تھی، اور یہ حضور کی خدمت میں 24 گھنٹے یہ لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے. اس کے بعد حضور کو جو کچھ یہ دیکھتے تھے حضور کو کرتے ہوئے، حضور کے قول جو کچھ سنتے تھے، ہر شخص حضور کی تشریف آوری کے بعد ان سب باتوں کو دہراتا تھا. پھر یہ شخص دہراتا تھا، پھر یہ شخص. اب 15-20 آدمیوں کے حلقے الگ الگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج حضور نے کیا ارشاد فرمایا، آج حضور نے کیا کیا. اور اس کا ایک مذاکرہ ہوتا تھا. 10-15 مرتبہ جب اس کو ریپیٹ کر لیتے تھے تو وہ احادیث، اس دن کا حضور کا سارا سبق، حضور کی ساری تعلیم و تربیت ہر شخص کو حفظ ہو جاتی تھی. عزیزان گرامی، یہی جزیرۃ العرب تھا کہ جب حضور کی بعثت ہوئی تو پورے جزیرے میں، جو کہ 1000 مربع میل پہ پھیلا ہوا ہے، کل 15-20 پڑھے لکھے آدمی تھے. اور یہاں پڑھے لکھے سے میری مراد خواندہ ہے جو صرف لکھ پڑھ سکتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی تعلیم کا حکم فرمایا، تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ پوری دنیا میں پھیل گئی. اور صرف دین کی تعلیم نہیں بلکہ سائنس کی تعلیم بھی. مسلمانوں نے سائنس کو اور فلسفے کو جو رنگ عطا فرمایا ہے، اس کی جو بنیاد باندھی ہے اور جو عظیم عمارت اس کی کھڑی کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس خدمت کی مثال نہیں ملتی ہے. اور پھر وہ خدمت انسان کی بھلائی کے لیے تھی، انسان کی برائی کے لیے نہیں تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.